کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ لو اور ناشتہ آ رہا ہے کلن استاد۔ گھوڑا گاڑی پھر واپس آ رہی تھی۔ کلن نے سرگوشی کی، میاں بھائی تیرے کو اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے لیے لے لیجیو، اللہ تجھے خوش رکھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ گھوڑا گاڑی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس بار اس سے عورتیں نیچے نہیں اتریں بلکہ ایک بھاری جسامت کا دراز قد شخص نیچے اترا تھا۔ اس کے جسم پر قیمتی شیروانی تھی، چوڑی دار پاجامہ، سیاہ وارنش کے پمپ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے وہی دونوں آدمی بھی نیچے اترے جو پہلے تھال اٹھائے ہوئے آئے تھے۔ وہ تینوں اس طرف بڑھنے لگے۔ کلن نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ابے لو پھوٹ لے خلیفہ، کوئی اور ہی چکر ہے، نکل لے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کو کھسک گیا۔ شیروانی والا شخص باوقار چال چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ ان دونوں افراد نے میری طرف اشارہ کیا۔ دوسرے فقیر ابھی ناشتہ کر ہی رہے تھے۔ آپ ناشتہ نہیں کر رہے میاں صاحب؟ پرروب شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اے لو کیسے ناشتہ کرے بیچارہ، وہ مرن کالیا کلن جو 420 کر کے اس کا ناشتہ لے گیا، بیچارے کو اور دے دو میاں جی، بھوکا ہے۔ عورت نے سفارش کی۔ آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں میاں صاحب، غریب خانے تک زحمت کرنا ہوگی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں آپ جہاں حکم دیں گے وہاں پہنچا دیا جائے گا، خدا را انکار نہ کیجیے گا، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ میاں فتح محمد کوئی تانگا کر کے میاں صاحب کو احترام سے گھر لے آؤ۔ وہ دیکھو وہ تانگا خالی ہے، گزر رہا ہے۔ اس شخص نے ایک سمت اشارہ کیا اور دوسرا آدمی تانگے کی طرف دوڑ گیا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تقدیر کے فیصلے اہم ہوتے ہیں، ہر تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آخر مجھے کسی کام کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا ہے، اور کام وہ شاید میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ تانگا آ گیا۔ اس شخص نے مجھے اپنے سامنے تانگے میں سوار کرایا۔ دونوں ملازم نواں آدمی بھی تانگے میں بیٹھ گئے اور شیروانی والے نے تانگے والے سے کہا، ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جی سرکار عالی۔ تانگا گھوڑا گاڑی کے پیچھے چلتا رہا۔ میں دونوں طرف بنی عمارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بڑا شہر تھا مگر میرے لیے اجنبی تھا۔ اپنا تجسس نہ روک سکا اور پوچھ بیٹھا، یہ کون سا شہر ہے بھائی؟ میرے قریب بیٹھے دونوں ملازم چونک پڑے۔ تانگے والا بے اختیار بول اٹھا، دلی ہے بھائی میاں، کہیں باہر سے آئے ہو؟ تم تانگا چلاؤ شیخ جی، میاں صاحب کا بھیجا ٹلا ہے، فتح محمد نے کہا، اور دوسرا ملازم اسے گھورنے لگا۔ تیری کترنی کبھی قابو میں نہیں آئے گی فتح، چپ کا بیٹھ۔ اماں تو گول مرچی کیوں کھائے جا رہا ہے؟ میں نے کیا کر دیا؟ فتح محمد نے برا مناتے ہوئے کہا، بس تو چپ کا بیٹھا رہ۔ کمال ہے، عمر قید نہیں، کاہے کو میرے اوپر حکم چلاتے رہتے ہو؟ تمہاری دبیل میں ہوں کیا؟ لڑنا بری بات ہے بھائی، تحمل سے کام لو، میں نے انہیں ٹوکا۔ ابے لے، بول پڑا مرلی داس، میاں بھائی سب تمہارا کیا دھرا ہے، فتح محمد نے کہا۔ میرا تو اور کیا میاں صاحب، وہ سانپ کہاں سے نظر آ گیا تھارے کو؟ سانپ؟ میں آہستہ سے بولا، سن لو بندو خان صاحب، میاں جی بھول گئے اور سناؤ بڑے میاں سانپ کی کہانی کو، خدا کے لیے چپ رہو، گھر جا کر بات کر لینا۔ دوسرے ملازم نے کہا، یہ شہر دلی ہے۔ میں نے پوچھا، اماں تم کیا بارہ بنکی سے آئے ہو؟ ہاں، میں یہاں اجنبی ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فتح محمد بولا، چندوسی سے آیا ہوں۔ تو یہ نہیں پتا کہ دلی میں اترے ہو؟ ابے میاں کیا ہوائی جہاز سے گر گئے ہو؟ نہیں، بس یوں ہی، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دلی میں ہو پہلوان، اور فتح پوری کی جامع مسجد پر بیٹھے تھے۔ اب سمجھ میں آ گئی، مگر وہ سانپ کہاں سے نظر آ گیا تمہیں؟ فتح محمد بولنے کا مریض تھا۔ یہ کون صاحب ہیں جو شیروانی پہنے ہوئے ہیں؟ شیخ عبدالقدوس اچھے نواب، بہت بڑے سرکاری آدھی دلی انہی کی ہے، اللہ کے فضل سے۔ فتح محمد بولا، اور وہ دونوں لڑکیاں کون تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک مہرونسا شیخ صاحب کی بیٹیا، اور دوسری؟ فتح محمد، قسم کھا رہا ہوں اچھے نواب سے تیری شکایت کروں گا، راستے میں بک بک کیے جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ملازم بندو خان نے کہا، اور فتح محمد برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن حالات کا کچھ اندازہ ضرور ہو رہا تھا۔
وہ لڑکی میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی، جس کے جسم پر میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں سانپ لپٹا ہوا دیکھا تھا، مگر دوسرے اس سے لا علم تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پھر ایک طویل قدیم طرز کی شاندار حویلی کے احاطے کے سامنے تانگا رک گیا۔ گھوڑا گاری اندر داخل ہوئی۔ ہم تانگے سے نیچے اتر آئے۔ گھوڑا گاری کی سواریاں اندر چلی گئی تھیں۔ شیروانی والے شیخ صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ چہرہ میں پہچان گیا تھا۔ یہ وہی نواب قسم کا آدمی تھا جسے میں نے اس وقت دیکھا تھا جب لوگ مجھے رتنا کہتے تھے۔ اسی شخص کے ساتھ میں نے ماموں ریاض کو شکنتا کے کوٹھے پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور بعد میں یہ مجھے نہیں مل سکے تھے، مگر اتنا پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ بعد میں ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ کیا ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ ہیں؟ شیخ عبدالقدوس احترام سے آگے بڑھے اور بولے، تکلیف دہی کے لیے معافی چاہتا ہوں قبلہ، دلی آرزو ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے مجھے شرف میزبانی بخشیں۔ آپ کا کوئی کام ہے ہم سے؟ میں نے پوچھا۔ اس حقیقت سے انکار کر کے جھوٹ بولنے کا جرم نہیں کریں گے، شیخ صاحب بولے۔ اگر آپ کا خیال ہے ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ کا کام ہم سے نہ ہو سکے تو ہمیں مجرم قرار نہ دیجیے گا۔ یہ میری تقدیر ہوگی، آپ کے قدموں کی برکت ہی سے فیض یاب ہو لوں گا، شیخ صاحب نے کہا۔ پھر فتح محمد سے بولے، میاں فتح محمد صاحب کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور عزت و احترام سے وہاں قیام کراؤ۔ تمہاری خدمت ان کے لیے ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہوئی تو سزا پاؤ گے۔ فتح محمد نے خم ہو کر کہا، جی حضور، اور پھر میرے سامنے گردن جھکا کر بولا، آئیے میاں صاحب۔ میں شانے ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مہمان خانہ حویلی کے بغلی حصے میں تھا۔ اس میں داخل ہونے کا راستہ بھی دوسری سمت سے تھا۔ اس طرف آم اور شریفے کے درختوں کی بھرمار تھی۔ 3 چوڑی سیڑھیاں عبور کر کے ایک عریض دالان آیا اور فتح محمد نے دالان میں بنے دروازے میں ایک دروازہ کھول دیا۔ سب سے بڑھیا کمرہ دے رہا ہوں میاں صاحب تمہارے کو، اللہ قسم کے نصیب کھل گئے تمہارے تو۔ ابھی 4 دن پہلے نواب مینڈو گئے ہیں اس کمرے سے، جاتے ہوئے 100 روپے دے کر گئے تھے میرے کو۔ کہنے لگے، میاں فتح محمد جب بھی یہاں سے نوکری چھوڑو میرے پاس آ جائیو، نہال کر دیں گے۔ ویسے بھائی میاں، کون سی بینٹی گھما دی تم نے ہمارے شیخ صاحب پر؟ بڑا دم بھر رہے ہیں تمہارا۔ تم واقعی بہت زیادہ بولتے ہو فتح محمد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاں صاحب، ہم تو یہ سوچے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کو دل سے باہر نکال پھینکنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا مرزانی جی نے، میں میاں ہنس بول کر زندگی گزار لو۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک بات بتاؤ فتح محمد، یہ شیخ صاحب کے ساتھ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ ببن میاں۔ میں ان کا نام نہیں جانتا، میں نے ہنس کر کہا۔ ارے وہ، ہاں اے لو میاں صاحب، وہ اچھے میاں کی بڑی بٹیا فخرالنساء کے ممیاں سسر ہیں، نام ہے ان کا الیاس خان، الہ آباد امرود، پیار سے سب لوگ انہیں ببن میاں کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں پتے کی؟ بتاؤ۔ بس میاں، کھاؤ کماؤ ہیں، کبھی اس کے گھر جا پڑے اور کبھی اس کے گھر، شیخ صاحب کی بٹیا کے سسرال کا خیال کرتے ہیں۔ اب کوئی 20 دن ہو گئے ہیں میاں، پڑے ہیں، کھا رہے ہیں، اینٹ رہے ہیں۔ الہ آباد کے رہنے والے ہیں؟ ہاں، بڑی بٹیا کے سسرال الہ آباد میں ہے۔ ان کے ساتھ اور کوئی بھی ہے؟ لو، ان کے ساتھ اور کون ہوگا؟ آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، یار دوست ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ابے کیا بتاؤں میاں صاحب، فتح محمد کی بات ادھوری رہ گئی کہ بندو خان ناشتہ لے آیا۔ تم یہاں بیٹھے باتیں بنا رہے ہو، پتہ ہے میاں صاحب نے ناشتہ نہیں کیا۔ اما ہاں، لو بھول گیا، تم بھی خدمت کر لو میاں صاحب کی، ایک سٹے کا نمبر مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، فتح محمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ناشتہ بڑے اہتمام سے لایا گیا تھا، بھوک پھر چمک اٹھی، میں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بندو خان نے فتح محمد کو کوئی کام بتا کر وہاں سے بھیج دیا۔ خود بندو خان سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھا، خاموشی سے بیٹھا رہا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر وہ برتن اٹھا کر چلا گیا۔ مہمان خانے کا یہ کمرہ بے مثال سجاوٹ کا حامل تھا، بے حد قیمتی مسحریاں، دوسری چیزیں بھی اسی معیار کی تھیں۔
میں گہری سانسیں لے کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کر رہا تھا۔ چند دوسری سے ریل گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کمبل پوش کے الفاظ سنے تھے اور بس، اس کے بعد یہ سب کچھ۔ وہ کمبل اب میرے پاس تھا۔ اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ مگر دل سے سوال کرتا تو جواب ملتا، مجھے یہاں بھیجا گیا ہے اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ مجھے اس مقصد کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ البتہ دل میں رہ رہ کر الہ آباد کے الیاس خان کا خیال آ رہا تھا۔ اس شخص سے اگر میاں ماموں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے تو۔ باہر آہٹیں ابھریں۔ پھر شیخ عبدالقدوس اندر داخل ہوئے۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ مجھے گناہگار نہ کیجیے میاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ حکم فرمائیے میاں صاحب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے۔ آپ نے میری بچی کو دیکھ کر کچھ سانپ کا حوالہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ تانگے میں بیٹھ کر میرے ملازموں نے یہ تذکرہ کیا تھا اور میرا دل بے اختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں۔ وہ خاتون آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ معبود کریم نے یہی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی ہیں۔ بڑی کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں۔ چھوٹی کے لیے ابھی کچھ سوچا نہیں تھا کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئی۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینا میرا فرض ہے، حالانکہ میرا سوال تشنا رہ گیا ہے۔ آپ نے اس وقت سانپ کیوں کہا؟ کیا آپ لوگ ان کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے خوفزدہ نہیں ہوتے؟ بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے؟ شیخ صاحب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا پھن ان کے سر پر رکھا تھا۔ وہ چمکیلا سانپ گہرا سیاہ تھا اور ان کے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، میں نے کہا، اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، وہ آپ کو نظر آیا تھا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ہمیں یہ بصیرت نہیں ملی حضرت۔ اب میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، میں دہلی کا قدیم باشندہ ہوں۔ اجداد و دور مغلیہ سے یہاں آباد تھے۔ یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے۔ دلی میں تھوڑی بہت جائیداد اور کاروبار ہے۔ اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے۔ اولاد نرینہ سے محروم ہوں اور یہی 2 بچیاں سرمایہ حیات ہیں۔ مہر النساء میری چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ کوئی 8 ماہ پہلے وہ ایک خوشگفتار، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ڈر گئی اور سانپ سانپ چیخنے لگی۔ ہم سب جاگ گئے اور اسے بیدار کیا تو وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور دہشت زدہ نظروں سے چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ فانوس میں سانپ ہے۔ وہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور اس پر گرنا چاہتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ تاہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتروا لیا گیا اور اس کو چکنا چور کر دیا گیا۔ سانپ کہیں نہیں تھا۔ اسے اطمینان تو ہو گیا، مگر وہ بدستور سہمی رہی۔ پھر صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ یہ سانپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی یہ اسے اپنے پائیں باغ کے کسی درخت کی جڑ میں بیٹھا نظر آتا ہے، کبھی پھولوں کی کسی کنج میں، مگر پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ننھی چمکدار آنکھیں اسے نظر آتی رہتی ہیں۔ نظر و نیاز کی گئی، صدقے اتارے گئے، جو کچھ ممکن تھا کر لیا گیا، مگر افاقہ نہیں ہوا۔ وہ ملول اور خوفزدہ رہنے لگی۔ 2-3 بار اس نے سانپ کا تذکرہ کیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد بارہا اس سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس تذکرے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ تمام صفات ختم ہو گئیں۔ پہلے وہ بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش، بلکہ ایک طرح سے عالم نیند میں رہتی ہے۔ بس کبھی کبھی وہ اس خول سے نکلتی ہے، اس سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا، اور کچھ ہو تو رونے لگتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا اور شیخ صاحب کسی سوچ میں گم ہو گئے، جیسے ان عجیب و غریب واقعات کو یاد کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اس کے کمرے میں خوشبوئیں بکھری رہتی ہیں۔ گلدانوں میں ایسے ایسے حسین پھولوں کے گلدستے نظر آتے ہیں جو شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملیں۔ دہلی تو کیا، شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ اس کے لباس کی الماری میں اطلس کا ایک ایسا جوڑا ملا جس میں ہیرے ٹنکے ہوئے تھے۔ وہ آدھی رات
آدھی آدھی رات کو باغ میں چلی جاتی ہے، وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ بس ایک بار رات کا چوکیدار اسے دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا، دوسری صبح وہ بے ہوش ملا اور پھر پاگل ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ اور واقعات۔ انہوں نے سانپ کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کے بعد نہیں۔ آپ لوگوں نے ان کے پاس کسی سانپ کو دیکھا؟ کبھی نہیں۔ آج کل بھی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ میرے خاندان کے بزرگوں نے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ ان کا کچھ اور خیال ہے کیا؟ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے منہ سے کچھ نہ کہوں۔ 8 ماہ سے ان کی یہی حالت ہے؟ ہاں، تقریباً لگ بھگ یہی ٹائم ہے۔ کیا ایسا واقعہ جس کا رابطہ ان واقعات سے کیا جا سکے؟ ہاں، شیخ صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بتائیے۔ دلی سے کچھ فاصلے پر غازی آباد ہے۔ غازی آباد میں بھی میری زمینیں اور جائیداد ہے۔ وہاں ایک قدیم حویلی بھی ہے جو کوئی 100 سال سے ویران پڑی ہے۔ ایک ہندو بنیے نے اس پر اپنا حق جتا دیا اور ہمارے درمیان مقدمے بازی شروع ہو گئی۔ میں وہ مقدمہ جیت گیا۔ مقدمے کے دوران حویلی سیل کر دی گئی تھی، مجھے اس کا قبضہ دیا گیا، اور چونکہ یہ تنازع عرصے سے چل رہا تھا، اس لیے جب ہم قبضہ لینے گئے تو تمام گھر والے ساتھ تھے، مہر النساء بھی تھیں۔ حویلی تباہ حال پڑی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی۔ میں نے ایک کمرہ صاف کرایا اور ہم نے ایک رات وہاں قیام کیا تھا۔ پھر بس اس کے بعد ہی مہر النساء کی یہ کیفیت ہو گئی۔ اس رات کے قیام میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں۔ خوشگوار چاندنی رات تھی، بچے صاف ستھرے علاقے میں ساری رات آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا؟ نہیں۔ دراصل ذہن کچھ مختلف ہے۔ اس بارے میں نے اپنے اہل خاندان سے اختلاف کیا، مگر اب اور پھر میاں صاحب، آپ نے براہ راست مجھے متاثر کیا۔ ایسے کام میں کرتا رہتا ہوں، اس کا صدقہ اتارتا رہتا ہوں، کھانا وغیرہ اس طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں میاں صاحب۔ اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ میری مدد کریں۔ وہ بچپن سے اپنے پھوپھیزاد بھائی سے منسوب ہے۔ میری بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ سلطان میاں کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے۔ صاحبزادی اپنے منگیتر سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے، اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا ہی سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا جائے۔ اس کی اداسی اور غم آلود کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ نہ میں عالم تھا نہ درویش، اپنے حالات پر اپنا تبصرہ کیا کرتا؟ مجھے تو رہنمائی درکار تھی۔ سوچنے لگا کہ شیخ صاحب کو کیا جواب دوں۔ بالآخر کہا، قبلہ صاحب، میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں خود بھی ایک ناواقف انسان ہوں۔ ہاں، اس اعتراف سے گریز کر کے جھوٹ کا مرتکب نہیں ہوں گا کہ میں نے مہر النساء کے جسم پر ایک پتلا لمبا سانپ لپٹے دیکھا تھا جس کا پھن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا، اسی لیے ناشتے والے دونے میرے ہاتھ سے گر گئے تھے۔ میرا خیال تھا آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ کا حکم، اگر اس نے مجھے یہ بینائی بخشی ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ میں دلی میں نو وارد ہوں، چندوسی سے آیا ہوں، یوں سمجھ لیجئے اللہ کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے در دولت پر چند روز قیام کا خواہش مند ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے سوا اور کچھ درکار نہیں۔ اگر بزرگان دین سے کچھ رہنمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا، ورنہ آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ خدا را مجھے ایک گناہگار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے صاحبزادی کی صحت یابی کی سرخروئی مجھے عنایت ہو جائے۔ سبحان اللہ میاں صاحب، سبحان اللہ۔ آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ جیسے انکساری اور عاجزی کی دولت مل جائے، اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہاں تو 2 ٹرکوں پر اچھلنے والوں کی بہتات ہے۔ آپ کا قیام میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہوگا۔ آپ یہاں قیام فرمائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ ویسے حضور، کوئی نام تو ہوگا آپ کا؟ جی، آپ مجھے مسعود احمد کہہ سکتے ہیں۔ جس شے کی حاجت ہو ارشاد فرما دیجیے گا۔ شکریہ۔ مہر النساء سے ملتے رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے بھائی کا درجہ دیا جائے
اور حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی بھی اجازت چاہتا ہوں۔ سب کو ہدایت مل جائے گی، آپ اطمینان رکھیے۔ مہرالنساء بیگم پر کسی بھی وقت کوئی خاص کیفیت طاری ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا۔ بہت بہتر۔ ویسے آپ چاہیں تو ابھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نور جہاں میری بھتیجی ہے اور مہرالنساء کے ساتھ رہتی ہے، اسے سب سے زیادہ مہر سے لگاؤ ہے، میں اسے بھی ہدایت کر دوں گا۔ ابھی کچھ توقف فرمائیے، بعد میں ان سے ملاقات کروں گا، میں نے کہا، اور شیخ صاحب اٹھ گئے۔ رخصتی الفاظ ادا کر کے وہ نکل گئے اور میں احمقوں کی طرح دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں گا؟ مگر کیسے؟ میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بابا فضل، میں نابینا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھانپ کر سوئیے۔ میرے کانوں میں آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ یہ آواز اتنی صاف تھی کہ کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ اور یہ آواز، میری نگاہ اس کمبل کی طرف اٹھ گئی۔ اس کمبل کا ان الفاظ سے گہرا تعلق تھا، مگر اس وقت پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس طرح آیا کہ میں خود کو اس سے باز نہیں رکھ سکا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمبل کو بڑے احترام سے اٹھا کر مسہری کی طرف بڑھ گیا۔ مسہری پر دراز ہو کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ تاریکی پھیل گئی، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر میں صبر و سکون سے لیٹا رہا۔ پھر اچانک میری نظر میں روشنی کا ایک نقطہ ابھرا۔ یہ نقطہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا۔ پھر احساس نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ میرے اطراف تیز روشنی تھی اور اس روشنی میں بہت کچھ دکھائی دے رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ میرے ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے اور ان دریچوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا تو میں جاگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہمان خانہ ہی تھا۔ میں مسہری پر تھا اور دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کمبل احترام سے طے کر کے میں نے ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ فتح محمد تھا۔ اماں، بھائی میاں، روٹی نہیں کھاؤ گے کیا؟ 1:30 بج رہا ہے۔ گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے کیا؟ نہیں فتح محمد۔ کھانا لے آئے ہو کیا؟ کھانا لانے میں کون سی دیر لگے گی، ابھی لائے، فتح محمد نے کہا اور چلا گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ نیند نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس نے مجھے اعتماد بخشا تھا۔ کھانے کے بعد فرصت تھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر غسل کر کے لباس سلیقے سے پہنا۔ فراست کیا دیا ہوا یہ لباس قیمتی تھا۔ مجھے وہ حلیہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جو درویشوں اور گوشہ نشینوں کا ہوتا ہے۔ کہا گیا تھا وہ روپ ہوتا ہے بہروپ نہیں، اور روپ ملتا ہے بنایا نہیں جاتا۔ جذب کی وہ منزل عمر ناتمام کی گرفت میں نہیں۔ ہاں، کسی مرد حق کی نظر ہو جائے سو جو بہروپ بھرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹ ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے۔ سو تو دنیا داروں ہی کی طرح گزارنا بہتر ہے، اور بہروپ بھرنا گناہ ہے۔ تب میں نے سوچا مجھے دوسرے لباس بھی درکار ہیں، اور میرے ہاتھ پاؤں مضبوط، کسی کے چھوٹے موٹے کام کر کے اس کے لیے در پر جانا رزق حلال کا حصول تو نہیں، اس کے لیے تو بساط بھر محنت کرنی ہوتی ہے، لیکن ابھی کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اس کے بعد یہ سوچوں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ شام کے 6 بجنے والے تھے۔ مہمان خانے سے نکلا اور حویلی کے باغ کی بہار دیکھتا ہوا درختوں کی آڑ میں دور نکل آیا۔ تب ایک برکت کا قدیم درخت نظر آیا جو کئی 100 سال پرانا لگتا تھا۔ اس کی داڑھیاں بے شمار تھیں اور نیچے آ کر زمین کی گہرائیوں میں اتر گئی تھیں، مگر مجھے جس شے نے اپنی طرف متوجہ کیا وہ ایک زنگ خوردہ کلسا تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا، اور زنگ تاباں کھا گئی تھی، مگر کلسے میں سونا چمک رہا تھا۔ کلسا چمکدار سونے کی گنیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ مال تھا زمانہ قدیم کے ایک سود خور بنیے کا، جس نے ہر اچھے برے ذریعے سے اسے جمع کیا اور یہاں دفن کر دیا، مگر وہ اسے استعمال نہیں کر سکا اور مر گیا۔ اب اسے کسی اور کی ملکیت بن جانا چاہیے تھا، مگر میری نہیں۔ نہ ہی میرے دل میں اس کی طمع پیدا ہوئی تھی، مگر میں نے پاؤں سے اس جگہ کو کریت کر دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ کلسا گہرائی میں ہے۔ پھر کچھ باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں اور گردن گھوم گئی۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی تھیں، زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے مجھے، مگر وہ خود میری طرف بڑھ رہی تھیں، اور مہرالنساء سانپ کی گرفت میں نہیں تھی۔ لو، دیکھ لو، یہی ہیں
نور جہاں نے شوخی سے مسکرا کر کہا اور مہرالنساء نے اسے ٹہوکا دیا۔ مجھے کیوں پیٹ رہی ہو؟ خود ہی تو دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ مگر کمال ہے، اس عمر میں فقیری، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ کیوں جناب شاہ صاحب، آپ کچھ بتائیں گے؟ کیا بتاؤں؟ انہوں نے تو پہچان لیا ہوگا، آپ نے انہیں تو پہچان لیا ہوگا۔ نور جہاں نے مہرالنساء کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں، اس وقت ہم نے بھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر بعد میں آپ کی بڑی تعریفیں سنی۔ وہ تعریفیں سچ ہیں یا کوئی اور قصہ؟ قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس وہی کہ ایک محلے میں تھا ہمارا گھر، وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، یعنی مثنوی زہر عشق یا پھر زیب النساء اور عاقل والا معاملہ۔ نور جہاں بہت تیز اور شوق تھی۔ اتنی بے لگامی اچھی نہیں ہوتی نور جہاں، مہرالنساء نے واپس ہوتے ہوئے کہا۔ سنو تو، ارے رکو تو، نور جہاں نے کہا، مگر مہرالنساء تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ مجبوراً نور جہاں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دوبارہ اس وقت چونکا جب ایک درخت کے عقب سے تالیاں بجنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو الیاس خان فتح محمد کے ساتھ نظر آئے اور درخت کے عقب سے نکل کر میرے پاس پہنچ گئے۔ سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھی بعض اوقات بڑے ذہین نکل آتے ہیں، جیسے ہمارے شاہ صاحب، مگر تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نور جہاں سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے الیاس خان کو دیکھ کر سلام کیا۔ اس شخص سے بھی راہ و رسم چاہتا تھا میں۔ جیتے رہو جیتے رہو، ہمارا کیا جاتا ہے، الیاس خان نے مکاری سے کہا۔ صورت ہی سے شاطر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیسے مزاج ہیں خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میاں ہم تو سدا بہار ہیں، مگر تمہارا چکر ذرا سمجھنے سمجھانے کا ہے۔ الیاس خان نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں خان صاحب۔ خیر، سمجھ تو سب کچھ گئے ہوگے، یہ دوسری بات ہے کہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ مگر سنو، ہم تو یاروں کے یار ہیں، بڑے چکر چلا چکے ہیں، خود بھی جوانی کی عمر کا اندازہ ہے ہمیں۔ یہ عمر ایسے ہی کھیل کھیلنے کی ہوتی ہے، مگر کسی سمجھدار کو رازدار بنا لینا اچھا ہوتا ہے۔ کیا چکر ہے جانے من؟ الیاس خان نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ گو آپ کی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ملی بھگت چل رہی ہے، کس سے؟ نور جہاں سے یا مہرالنساء سے؟ اوہ، یہ بات ہے نہیں خان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ دیکھو میاں، جب آدمی زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرے تو اگلے کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور پھر یہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا فتح محمد سے۔ فتح محمد نے ہمیں بتایا کہ تم ہمارے بارے میں بھی پوچھ گچھ کر رہے تھے، تو یہ تو تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ اس گھر میں ہماری رشتہ داری ہے، دور کی صحیح، مگر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر بیچارے اپنے شیخ عبدالقدوس، اللہ میاں کی گائے ہیں، بلکہ اللہ میاں کے بیل۔ ایک منٹ، میں ہر ایک پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ملی بھگت کی بات ہے اور کوئی کھیل نہیں۔ صورت سے تو فقیر معلوم نہیں ہوتے۔ حلیہ بگاڑنے سے کیا ہوتا ہے، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، لیکن یاروں سے یاری کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ فتح محمد تو باولا ہے۔ کہنے لگا کہ خان صاحب ذرا شاہ جی سے بات چیت کر کے سٹے کا نمبر معلوم کریں، اسی لیے پیچھے لگا آیا۔ ہم نے تمہیں مہمان خانے میں دیکھا اور پھر اس طرف آتے ہوئے تب پتہ چلا کہ صاحبزادے کوئی دوسرا ہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ رازدار بنا لو، فائدے ہی میں رہو گے۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے انہیں کہا۔ خان صاحب، سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ فتح محمد کی بات پر یقین کر لیں، مگر اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ سے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے خان صاحب۔ ابے دیکھا بھائی فتح بھائی اپنی عمر سے اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی اچھوں کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ چلو بولو، کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہم کام آ ہی جائیں۔ تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ چل بے فتح محمد، پھوٹ لے اور سن، زبان بند رکھیو ورنہ تو جانتا ہے الیاس خان کو۔ نہیں خان صاحب، ہم تو نوکر ہیں، آپ کے جی مجال ہے اللہ کی قسم ادھر سے ادھر ہو جائیں، مگر ایک وعدہ کرنا ہوگا میاں صاحب، جو کچھ ہاتھ لگے تو اس میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اب جاتا ہے یا لگاؤں لات، الیاس خان نے کہا، اور فتح محمد ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ الیاس خان ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے،
آؤ پہلوان بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، شکل صورت سے بھی اور لباس سے بھی۔ کیا چکر تھا؟ مہر النساء سے کوئی معاملہ چل رہا ہے یا نور جہاں سے؟ ویسے آدمی سام وام کا قصہ سن لیا ہوگا کہیں سے اور عین موقع پر بو پارا کر دیا اور شیخ عبدالقدوس تمہیں لے آئے۔ خان صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے کہا، اور الیاس خان چونک پڑے، چند لمحے چہرہ دیکھتے رہے، پھر بولے، فتح محمد سے پوچھا ہوگا میرے بارے میں؟ نہیں، میں نے آپ کو شکتی پور میں دیکھا تھا۔ کہاں؟ خان صاحب چونک کر بولے، شکتی پور۔ میں شکنتا کے کوٹھے پر آپ کے ساتھ چند افراد اور تھے اور آپ شکنتا بائی کے رقص و سرور دیکھنے گئے تھے۔ الیاس خان نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا، دیکھتے رہے، پھر ایک دم ہنس پڑے اور بولے، تم وہاں کیا کر رہے تھے شہزادے؟ آپ کے ساتھ جو افراد تھے الیاس خان صاحب، میں ان کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس خیال کا معاملہ ہے کہ میں یہاں مہر النساء یا نور جہاں کے چکر میں آیا ہوں، تو یہ ہوگا کہ آپ اسے دل سے نکال لیجیے۔ میں کوئی فقیر یا درویش نہیں ہوں، ایک گناہ گار بندہ ہوں۔ اللہ کبھی کبھی نظر عنایت ہو جاتی ہے اللہ کی، اور حکم ملتا ہے کہ کسی کا کوئی کام کر دیا جائے تو کوشش کرتا ہوں۔ لو، وہ کتے کے دم والی بات ہو رہی ہے کہ 12 برس نلکی میں رہی مگر ٹیڑھی کے ٹیڑھی، اب رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہم نے اور تم پھر بھی وہی رام کہانی سنا رہے ہو ہمیں۔ الیاس خان صاحب گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں آپ کو یقین دلا دوں گا الیاس خان صاحب، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو شکتی پور میں آپ کے ساتھ تھے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تمہاری اس معلومات سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ دنیا دار ہیں، فقیر بن کر عشق و محبت کا ناٹک نہیں کھیلتے جیسے تم کھیل رہے ہو۔ رنگین مزاج ہیں، شوق رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کوٹھوں پر جاتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا شہزادے، مگر تم ان لوگوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان میں ایک صاحب میرے شناسا تھے، ان کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام تھا؟ الیاس خان نے کہا، ریاض۔ میں نے جواب دیا۔ الیاس خان سوچ میں ڈوب گئے، پھر بڑانے لگے۔ اس دن ہمارے ساتھ رشید خان صاحب تھے، غلام علی تھا، فرید احمد تھے۔ ہاں یاد آیا، منشی ریاض کی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک، فرید احمد کے ہاں منشی ہیں وہ شخص۔ فرید احمد ذرا یار عباش کا آدمی ہے، نوکروں سے بھی دوستی کر لیتا ہے۔ کسی کام سے گئے تھے ہم لوگ شکتی پور، منشی ریاض ساتھ تھا، اور جب ہم گانا سننے گئے تو منشی ریاض کو بھی ساتھ لے گئے، بس اس کے علاوہ اور کوئی ریاض ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے حسرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا منشی ریاض صاحب فرید احمد کے ساتھ الہ آباد میں رہتے ہیں؟ ہاں بھائی، فرید احمد الہ آباد کا ایک بہت بڑا کاروباری ہے، منشی ریاض بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ اور بھی معلوم ہے اس شخص کے بارے میں؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، ابے عقل کی بات کر بھائی، کسی آدمی کے منشی کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا جان سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ منشی ریاض اس وقت بھی الہ آباد میں ہی ہیں۔ جب فرید الہ آباد میں ہے تو منشی ریاض بھی الہ آباد میں کیوں نہیں ہوں گے؟ مگر تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ الیاس خان کہنے لگا، اچھا اب بتاؤ، قصہ کیا ہے؟ اگر کوئی قصہ ہے بھی خان صاحب تو آپ اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے سمجھے تم، ہو سکتا ہے ہم تمہارے کسی کام آ جائیں۔ ویسے سچ بتا دوں، یہ روپ بدلا ہوا ہے نا تم یا کچھ اور بھی جانتے ہو؟ ان باتوں کو جانے دیجیے الیاس خان صاحب، آپ اپنی بات کیجیے۔ سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ چلو بے وقوف بنانا شروع کر دیا تم نے ہمیں بھی۔ بتا سکتے ہو تم سٹے کا نمبر؟ الیاس خان نے پوچھا۔ نہیں، لیکن آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور الیاس خان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو سٹے سے حاصل ہونے والی رقم یہیں اور اسی جگہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ الیاس خان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ غالباً بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، سٹے کا نمبر معلوم کر کے ظاہر ہے آپ سٹا کھیلیں گے، اس سے آپ کو رقم حاصل ہوگی اور وہ سب کچھ اگر یہیں مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا آسمان سے دولت برسے گی؟ الیاس خان نے کہا، نہیں، زمین میں سے نکلے گی۔ لیکن الیاس خان صاحب، آپ پر وہ دولت اس وقت حلال ہوگی جب آپ میرا کام بھی ٹھیک سے کر دیں گے۔ الیاس خان تعجب سے نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے رک کر کہا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا خزانہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے جب آپ الہ آباد جائیں گے
تو وہاں موجود منشی ریاض سے ملاقات کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ایک شخص کچھ عرصے کے بعد آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس شخص کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ آپ اس کا انتظار کریں۔ اس کا نام مسعود احمد ہے اور اس کے باپ کا نام محفوظ احمد بتائیے گا۔ الیاس خان صاحب، آپ میرا یہ کام کر دیں گے نا؟ یہ سب کچھ تو خیر میں کر ہی دوں گا، مگر تم وہ دولت والی بات کر رہے تھے، آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیں گے؟ میں نے پھر کہا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی تھی۔ الیاس خان نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، کر دیں گے بھائی، کر دیں گے، چلو وعدہ بھی کرتے ہیں، مگر وہ والی بات تو ادھوری ہے۔ دولت کی ضرورت ہے، کس کو نہیں ہوتی؟ الیاس خان نے کہا، تمہاری ضرورت برگد کے اس درخت کے اس حصے کو کھود کر پوری کی جا سکتی ہے جہاں وہ اس کی سب سے چوڑی داڑھی زمین میں پیوست ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میاں تانبے کا ایک کلسا پڑا ہوا ہے جس میں سونے کی اشرفیاں بھری ہیں، میں نے کہا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، کیوں بیتوکی چھوڑ رہے ہو شہزادے؟ وہاں اشرفیاں گڑی ہوئی ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنا اور پالو تو میری بات کا خیال رکھنا۔ سلے میں مجھے بس وہی چاہیے جو میں نے تم سے کہا ہے، اور اگر نہ دے پاؤں تو؟ وہ بولا، مجھے اپنی پسند کے مطابق سزا دے لینا۔ کان کھول کر سن لو شہزادے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش خطرناک ثابت ہوگی۔ تمہارے لیے میرا نام الیاس خان ہے، اس نے کہا اور میں مسکرا دیا۔ وہ چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ دل کم بخت بڑی ظالم چیز ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ سرکشی ضرور کرتا ہے۔ الیاس خان کے مل جانے سے نہ جانے کیا کیا امنگیں جاگ اٹھی تھیں۔ ایک بار پھر وہ سارے چہرے میری آنکھوں میں آ بسے تھے۔ ایک بار پھر اسی پر بہار زندگی کا خواب نظر آنے لگا۔ ماموں ریاض نوکری کر رہے ہیں، محمود ملک سے باہر ہے، ہو سکتا ہے ابو ان حالات کا شکار ہو کر صاحب فراش ہو گئے ہوں اور گھر کی ذمہ داریاں ماموں نے سنبھال لی ہوں۔ صرف ایک بار ان لوگوں کے سارے حالات معلوم ہو جائیں۔ اس کے بعد دروازہ زور زور سے بجا اور سارے خیالات چکنا چور ہو گئے۔ جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ بندو خان صاحب تھے۔ سلام کر کے بولے، وہ جی حضور اچھے صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ شیخ صاحب، جی خیریت ہے؟ بٹیا کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ رکو میں چلتا ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے متبرک کمبل شانے پر ڈال کر بندو خان کے ساتھ چل پڑا۔ حویلی کے اس حصے میں پہلی بار داخل ہوا تھا۔ قابل دید تھا۔ بندو خان میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستے طے کرتے ہوئے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکمل خاموشی طاری تھی، مگر ایک کمرے کے سامنے روشنی میں کئی افراد نظر آئے۔ ان میں خواتین بھی تھیں جنہوں نے دوپٹے سر پر ڈال لیے تھے۔ شیخ صاحب کراہتے ہوئے میرے قریب آئے۔ پھر وہی حالت بگڑی ہے، انہوں نے کہا، کیا کیفیت ہے؟ آپ کو طلب کیا ہے؟ شیخ صاحب نے کہا۔ مجھے؟ ہاں، نام لے کر کہا، بلاؤ اس استاد اعظم کو، ذرا اس سے بات کر لوں۔ اس کو یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا، کیسے؟ تو جواب ملا، مسعود کو، اور میں نے آپ کو بلا بھیجا۔ خوب، مجھے انتظار تھا، آئیے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ حسین خوابگاہ تھی۔ ایک تپائی پر مہرونسا بیٹھی ہوئی تھیں۔ دراز گھنے سیاہ بال چھتری کی طرح کھلے ہوئے تھے اور دروازے کی طرف پشت تھی اور رخ دوسری طرف، لیکن اچانک گردن گھومی اور چہرہ موڑ کر پیچھے ہو گیا۔ بڑا خوفناک انداز تھا، یعنی جسم کا رخ دوسری طرف تھا اور چہرہ مکمل طور پر میری طرف۔ مہرونسا کو شام کو بھی دیکھا تھا، سبک اور ملیح چہرہ، چمپئی رنگ، نرم و نازک نکوش، گہری سیاہ آنکھیں، لیکن اس وقت جو نظر آیا یہ شام والا چہرہ نہیں تھا۔ خد و خال بگڑے ہوئے تھے، آنکھیں شرربار تھیں اور ان میں نلاہٹیں جگمگا رہی تھیں، رنگ میں تپش تھی۔ السلام علیکم، میں نے کہا، مگر وہ مجھے گھورتی رہی اور میں نے ترش لہجے میں کہا، والدین نے سلام کا جواب دینا بھی نہیں سکھایا؟ وعلیکم السلام، ایک کرخت مردانہ آواز ابھری، مہرونسا کے منہ سے نکلی۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے کہا، جب ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے خواہاں ہیں تو دشمنی کا تصور خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اس دشمنی کی داغ بھر تو تم نے ڈالی ہے۔ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں سے چلے جاؤ،
یہی مطالبہ ہے میرا۔ تم کون ہوتے ہو؟ وہ مردانہ آواز میں بولی۔ بندہ خدا ہوں اور اس بچی کو مشکل سے بچانا چاہتا ہوں، خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ مالک ہے، سوچ لو۔ سوچنا تو تمہیں ہے غلام جلال، مسلمان کے بیٹے ہو، سب کچھ جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ وہ بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب ہے، نیک اولاد، نیک والدین کی ہے، اور اس تصور سے دور نہیں ہو سکتی جو بچپن سے اس کے ذہن میں ہے۔ تم اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے جب اس کے دل میں میرے سوا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ تصور نہیں، تسلط کہلائے گا، اور اس سے ایک خاندان بدترین المیہ کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ بات اشراف کی منافی ہے۔ جو کچھ بھی ہو، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، نہ مانوں تو خود ذمہ دار ہوگے تم نے مجھے بلایا ہے، اور اب جب میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہو گیا ہے تو پھر فیصلہ ہی ہونا چاہیے۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ یہ الفاظ کفر کے مترادف ہیں۔ آؤ ذرا تمہاری قوت کا جائزہ لیں۔ میں آگے بڑھا اور میں نے مہرونسا کے چھتری کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کا کچھ حصہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ شیخ صاحب کے ساتھ کچھ دوسری چیخیں بھی سنائی دیں۔ نہ جانے کون اندر گیا کون باہر، مگر میں کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں تھا۔ میں نے شانے پہ پڑا کمبل مہرونسا پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی مہرونسا تپائی سے نیچے آ گئی، مگر فوراً ہی کمبل کے ایک کھلے ہوئے حصے سے ایک کالے رنگ کا ناگ کا پھن برآمد ہوا اور برق کی رفتاری سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس نے پھن اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا، مگر میں غافل نہیں تھا۔ میں نے پینترا بدل کر ایک زوردار تھپڑ اس پھن پر رسید کیا اور سانپ اچھل کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ کمرے میں ڈری ڈری چیخیں ابھر رہی تھیں۔ سانپ ایک لمحے، بے حس لمحے میں پڑا رہا، پھر ادھر ادھر رینگنے لگا جیسے نکل بھاگنے کی تلاش کر رہا ہو۔ میری نظر اس کھلی کھڑکی پہ پڑی جو کمرے کی پشت پہ تھی۔ اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ سانپ دیوار سے ٹکرے مار رہا تھا جیسے اسے نظر نہیں آ رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اسے پھینکتے ہوئے کہا، بہتر یہ ہوگا غلام جلال کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔